اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ کمپیریٹیو اسٹڈی آف پرفیکٹس ہے۔ کمپیریٹیو اسٹڈی آف پرفیکٹس مین کہ ہمارے پاس وٹ آر پرفیکٹس؟ پرفیکٹس مین ہمارا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس اور فیوچر پرفیکٹ ٹینس۔ میں نے لاسٹ لیکچر میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے جو ٹینسز ہیں ان کی کتنی برانچز ہیں اور آپ نے اس کو اسٹڈی کیسے کرنا ہے۔ تو کمپیریٹیو اسٹڈی آف کنٹینیوس ہم نے کر لی تھی، آج ہمارا کمپیریٹیو اسٹڈی آف پرفیکٹ ٹینسز ہے، ٹھیک ہے۔ تو پرفیکٹ میں آپ کے 3 ٹینسز ہوں گے، پریزنٹ پرفیکٹ، اور جناب پاسٹ پرفیکٹ اور اسی طرح ہی آپ کا فیوچر پرفیکٹ۔ یہ ہمارے 3، میں نے اس کو بریف کر کے لکھ دیا، یہ ہمارے پریزنٹ پرفیکٹ، پاسٹ پرفیکٹ اینڈ فیوچر پرفیکٹ ہمارے 3 ٹینسز ہیں جن کو آج ہم نے لرن کرنا ہے۔ اپنے پچھلے لیکچرز کے اندر میں نے آپ کو یہ بھی بتلا دیا تھا کہ جو جتنا یہ تینوں پرفیکٹ ہیں، تینوں میں ہمیشہ ورب کی 3rd فارم لگے گی۔ جب آپ کو یہ بات یاد ہو جائے گا کہ کسی سنٹنس کے اندر 3rd فارم ہے تو آپ کو لامحالہ اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پرفیکٹ ہے۔ اب سوال یہ پیچھے رہ جائے گا کہ کون سا پرفیکٹ ہے، پریزنٹ پرفیکٹ ہے، فیوچر پرفیکٹ ہے، پاسٹ پرفیکٹ ہے یا فیوچر پرفیکٹ ہے۔ یعنی جب 3rd فارم آپ کو پتہ چل جائے گی تو ایک بات جو آپ کو پہچان کرنا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آیا وہ پریزنٹ پرفیکٹ میں سے ہے، پاسٹ پرفیکٹ میں سے ہے یا فیوچر پرفیکٹ ہے۔ ایک صرف آپ کی کمپلیکیشن رہ جائے گی۔ تو آج جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کی یہ کمپلیکیشن دور ہو جائے گی۔ ہمارے پاس جو سینٹنس ہے، سپوز میں آپ سے کہہ رہا ہوں I have done my work. I have done my work mean یہ آپ کا سبجیکٹ ہو گیا، اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے، دین آپ کا 3rd فارم آف ورب لگا اور پھر آپ کا آبجیکٹ لگ گیا I have done my work، میں نے اپنا کام کر لیا ہے، یعنی چکا ہے، چکی ہے۔ یہ پہچان آپ پہلے پڑھ چکے ہو اور آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ اس کے اندر 3rd فارم لگتی ہے۔ اب آپ کے لیے ایڈیشنل بات یہ ہے کہ پریزنٹ پرفیکٹ جو ہوگا اس کے ایچ ویز کیا ہوں گے۔ ایچ ویز مین ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب کا بھی لیکچر میں نے آپ کو پہلے دے دیا ہوا ہے۔ تو ہیلپنگ ورب آپ کا اس میں ہیز یا ہیو ہوگا، ہیز یا ہیو ہوگا، اوکے۔ جبکہ پاسٹ کا آپ کا ہیلپنگ ورب اونلی ہیڈ ہوگا اور فیوچر کا آپ کا ہیلپنگ ورب ول ہیو یا شیل ہیو ہوگا، ول ہیو یا شیل ہیو ہوگا ہیلپنگ ورب، ان دونوں میں سے ایک لگے گا۔ تو اب آپ دیکھیے گا اس میں اگر پریزنٹ میں ہے I have done my work، کیا ہوا آپ کا سینٹینس؟ میں اپنا کام کر چکا ہوں۔ جب آپ پاسٹ میں اس کو کرو گے تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ چینج ہوگی آپ کی کہ آپ اس کو I have کی بجائے آپ I had لگا دیں گے۔ I had done my work، I had done my work، میں اپنا کام کر چکا تھا۔ اب تھوڑی سی یہاں پر جو چینج لانا ہوگی ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ چینج یہ ہوگی I had done my work، میں اپنا کام کر چکا تھا، لیکن پاسٹ میں ہمیشہ جب میں نے فل ایکسپلینیشن کے ساتھ پاسٹ پرفیکٹ پڑھایا تھا تو میں نے بڑی کلیئرلی آپ کو بتایا تھا کہ پاسٹ پرفیکٹ کے اندر جملے کا 2 حصوں پر مشتمل ہونا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سینس یہ ہے کہ I had done my work، میں اپنا کام کر چکا تھا۔ کب کر چکا تھا؟ بیفور کسی کام دوسرا فیل بھی ہو رہا ہوتا ہے، ایک اور کام ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ مثال کے طور پر I had done my work before the teacher came،
before the teacher came. I had done my work before the teacher came. میں اپنا کام کر چکا تھا ٹیچر کے آنے سے پہلے ہی. اب یہ پہلا والا تو صرف وہی پورشن ایز اٹ از رہا, اونلی دیر از اے لٹل بٹ چینج آف ہیز, ہیو کی بجائے اونلی ادھر ہیڈ آئے گا اور باقی فارم وہی لگے گی. اور دوسرا جو حصہ ہوگا اس کی آپ ٹرانسلیشن پاسٹ انڈیفینیٹ کے رول کے مطابق کریں گے. یہ آپ کا رول کون سا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ پاسٹ indefinite. What is past indefinite? Mean subject plus second form. کس کی سیکنڈ فارم؟ ڈیفینیٹلی ورب کی سیکنڈ فارم ہوگی, رائٹ. تو یہ آپ کا فارمولا اس طرح سے بنا کہ آپ نے پریزنٹ پرفیکٹ اور پاسٹ پرفیکٹ میں ہیڈ کی چینج اونلی کی, اور بیفور لگا کر سیکنڈ پارٹ کو آپ نے پاسٹ انڈیفینیٹ کے مطابق ٹرانسلیٹ کیا. اگر ہم اسی کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں سپوز فیوچر پرفیکٹ میں, تو ڈیئر اسٹوڈنٹس فیوچر پرفیکٹ کو آپ کیا کریں گے؟ یہاں پر یہی سینٹینس لیتے ہیں, آئی شیل ہیو آپ کا ہو جائے گا, آئی شیل ہیو. پہلے یہاں پر ہیو تھا, ہیڈ آیا, یہاں پر شیل ہیو ہو گیا, آئی شیل ہیو. کیا باقی وہی ڈن مائی ورک سینٹینس, ڈن مائی ورک. اب یہاں پر آپ نے پڑھا تھا بیفور دی ٹیچر کیم, تو یہاں پر آپ یہ بھی رکھ سکتے ہیں آئی شیل ہیو ڈن مائی ورک, اتنا بھی ہو سکتا ہے. اور اگر اس کے دو پورشنز ہوں تو سیکنڈ پورشن میں ایز اٹ از ہی لگائیں گے آپ بیفور, جیسے اس میں لگا, اور بیفور کے بعد اس کو آپ نے پاسٹ انڈیفینیٹ میں کیا تھا, تو اس کا جو دوسرا حصہ بیفور کے بعد ہوگا وہ آپ کا پریزنٹ انڈیفینیٹ کے مطابق ہوگا, اور وہ کیا ہوگا؟ بیفور دی ٹیچر. ٹیچر آپ کا سبجیکٹ ہے, بیفور دی ٹیچر کمز, بیفور دا ٹیچر کمز. اب دیکھیے گا دا ٹیچر کمز, یہ والا جو پورشن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ آپ کا پریزنٹ انڈیفینیٹ ہے. یہ آپ کا پورشن پریزنٹ انڈیفینیٹ ہے. اور پریزنٹ انڈیفینیٹ کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے پاسٹ انڈیفینیٹ آپ کو سمجھایا کہ سبجیکٹ کے بعد سیکنڈ فارم, تو پریزنٹ انڈیفینیٹ جو ہوتا ہے اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے کہ آپ سبجیکٹ کے بعد فرسٹ فارم لگاتے ہیں, ورب کی فارم آپ لگائیں گے فرسٹ, ورب آپ کا فرسٹ فارم ہوگی. اور سوال یہ رہا کہ کم تو فرسٹ فارم ہے, کم لگا دیا, ایس کیوں لگ گیا؟ تو اس کے لیے آپ کو ہمارا لیکچر فرسٹ جو پریزنٹ انڈیفینیٹ کا وہ دیکھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ, پوری تفصیل کے ساتھ, تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ جب ہمارا سبجیکٹ تھرڈ پرسن سنگولر مینس ہی شی اٹ یا نیم میں سے ہوگا, تو ورب کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس کا ایڈیشن کریں گے. اس کے کیسز کی ایکسپلینیشن اس لیکچر کے اندر بڑی ڈیٹیل سے بتائی. یہاں پر چونکہ ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کر رہے ہیں تو لہٰذا اتنی تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود اگر آپ کو اس لیکچر میں کوئی بادریشن ہو, کوئی کمپلیکیشن ہو, کوئی چیز سمجھ نہ آئے, تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں جا کر کویشچن پٹ کر سکتے ہیں, آپ کو جواب اس کا دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز, آپ کے مسائل کو حل کیا جائے گا. تو یہ ایگزامپل میں نے ایک سینٹینس آپ کے سامنے رکھا, آئی ہیو ڈن مائی ورک, آئی ہیڈ ڈن مائی ورک, اور سیکنڈ پورشن آپ کا ہوا بیفور دا ٹیچر کیم. وہاں پر وہی ہیلپنگ ورب اونلی چینج ہوا, جیسے ہیو سے ادھر ہیڈ ہوا تھا تو یہاں پر شیل ہیو ہو گیا, اور اگر یہاں پر آئی کی بجائے اور آئی اور وی کے علاوہ کوئی اور آپ کا پروناؤن ہوتا تو باقی تمام کے ساتھ ول ہیو لگنا تھا, رائٹ. اور باقی یہی آپ کو جو بتا دیا ہے کہ سیکنڈ پورشن اس کا پریزنٹ انڈیفینیٹ ہوگا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس طرح سے سینٹینس ہے. آئی تھنک کہ میں آپ کے لیے ایک اور سینٹینس بنا لوں تاکہ آپ کو اور سمجھ آ جائے. سپوز میں کہتا ہوں یو ہیو solved the sums
آپ نے سوالات حل کر لیے ہیں تو آپ یہاں پر کیا کریں گے؟ یو ہیو سالوڈ دا سم، یو ہیڈ کر دیں گے، یعنی یہاں پر ہیلپنگ ورب آپ کا ہیو تھا تو یہاں پر یو کے بعد آپ ہیلپنگ ورب ہیڈ لگا دیں گے. یو ہیڈ سالوڈ دی سمز، آپ نے سوالات حل کر لیے تھے. یو ہیڈ سالوڈ دی سمز، کب؟ بیفور لگائیں گے، بیفور دا ٹیچر، سپوز وہی کر لیتے ہیں، بیفور دا ٹیچر سیکنڈ فارم آف ورب کیم، بیفور دا ٹیچر کیم. اور یہاں پر اگر آپ کرتے ہو، یہاں ہم جو تھرڈ اس کا کمپیریٹیو ہے اس کو یہاں کر لیتے ہیں تاکہ یہ سامنے ہو جائیں تینوں. یہاں سامنے پلیس نہیں ہے تو ہم اس کو تھوڑا نیچے لکھ لیتے ہیں. یو ہیڈ سالوڈ دا سمز، یہاں آپ کر لیں گے یو ول ہیو سالوڈ، فارم وہی تھرڈ رہ گئی، سمز بیفور دا ٹیچر کمز. یہاں پر بھی ہم نے ایس ہی لگایا کیونکہ ٹیچر آپ کا تھرڈ پرسن سنگولر ہے، ہم نے ایس لگا دیا. سو دس از دا وے کمپیریٹیو اسٹڈی یہ ہماری ہے کہ آپ کا سارا فارمیٹ وہی رہے گا کہ سبجیکٹ کے بعد آپ ہیلپنگ ورب لگائیں گے جو کہ یہاں پر ہیز ہیو ہے، یہاں پر ہیڈ ہے، وہاں پر ول ہیو شیل ہیو ہے، اور فارم آف ورب سب میں تیسری تھرڈ ہی لگے گی. اور بات یہ ہے کہ یہ سنگل سینٹینس پہ مشتمل ہوگا اور یہ جو دونوں ہوں گے باقی پاسٹ والا، پاسٹ پرفیکٹ اور فیوچر پرفیکٹ، اس کے جملے کے دو حصے ہوں گے. اور اس طرح سے آپ کو بتا دیا کہ سیکنڈ پورشن، اس کا جو سیکنڈ پورشن ہے وہ پاسٹ انڈیفینٹ ہوگا اور یہ والا آپ کا جو ہے وہ پریزنٹ انڈیفینٹ سیکنڈ ہوگا. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. آپ بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے سینٹینسز لیجئے، ان کی پریکٹس کیجئے اور اس پہ عبور حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. مجھے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ لیکچر اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. کمپیریٹیو اسٹڈی، ہوپ فار دا بیسٹ. انشاءاللہ سی یو ان نیکسٹ لیکچر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.